جب دنیا کے طاقتور ممالک امن کے معاہدے کرتے ہیں تو اس کے اثرات براہ راست ان لوگوں پر پڑتے ہیں جو برسوں سے ظلم، جبر اور ناانصافی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں۔ ابراہیمی معاہدہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 13 اگست 2020 کو عمل میں آیا اور بعد میں 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں باضابطہ طور پر اس پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کو دنیا نے امن کی جانب ایک پیشرفت کہا، مگر فلسطینی عوام کے لیے یہ معاہدہ ایک زخم، ایک دھوکہ اور ایک گہری بے وفائی کی علامت بن کر سامنے آیا۔ اس معاہدے کو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت سے چشم پوشی، عرب اتحاد کو کمزور کرنے اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 75 سال سے اپنے وطن، حقوق اور شناخت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے 1948 سے اب تک ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور لاکھوں کو بے گھر کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے اور ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے یہودی بستیاں قائم کی گئی۔ عرب ممالک ہمیشہ فلسطینی تحریک کے حامی رہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے جب تک کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ کئی جنگوں، تنازعات اور امن کانفرنسوں کے باوجود یہ مسئلہ جوں کا توں رہا۔ 2020 میں اچانک ہوا نے رخ بدلا اور UAE نے ایک معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور تکنیکی تعلقات قائم کر لیے۔ اس معاہدے کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، جنہیں اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس نام کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور مشترکہ انسانی اقدار کو فروغ دینا تھا۔ UAE کے بعد بحرین، سودان اور مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی تنہائی ختم ہونے لگی۔ فلسطینی قیادت، خواہ وہ فلسطینی اتھارٹی ہو یا حماس، اس معاہدے کو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیتی ہے۔ اس معاہدے میں فلسطینی کاز کو نظر انداز کیا گیا اور عرب ممالک نے بغیر کسی دباؤ ڈالے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ نہ بیت المقدس آزاد ہوا، نہ غزہ کا محاصرہ ختم ہوا، نہ ہی فلسطینی ریاست قائم ہوئی۔ فلسطینیوں نے ہر عہد پر یقین کیا، ہر وعدے پر بھروسہ کیا، مگر بدلے میں صرف خنجر ملے، وہ بھی پشت پر۔ فلسطینیوں کے بچے شہید ہو گئے، مگر وفاداری کا سبق نہ چھوڑا، اور تم نے تعلقات کا جال بچھا کر انہیں تنہا کر دیا۔ فلسطینی سرزمین لٹی، لاشیں گنے گئے، اور تم نے کہا وقت بدل گیا ہے۔ فلسطینی مائیں کہتی تھیں عرب بھائی تمہارے ساتھ ہیں، مگر آج وہی بھائی جشن مناتے ہیں اور فلسطینی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے یہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں، بلکہ عقیدہ، تشخص اور آزادی کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جب تک اس پر اسرائیلی تسلط برقرار ہے، تب تک کسی مسلمان ملک کا اسرائیل سے معاہدہ کرنا فلسطینیوں کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ فلسطینی مائیں، بچے اور نوجوان جنہوں نے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کیا، جنہوں نے اپنے عزیزوں کی قربانی دی، وہ یہ سوال کرتے ہیں، کیا ہماری قربانیاں بے معنی ہیں؟ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمیں بھلا دیا؟ فلسطین کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایک زندہ قوم کی چیخ ہے جو آج بھی انصاف مانگ رہی ہے۔ ابراہیمی معاہدے کے بعد بھی اسرائیل نے غزہ پر بمباری اور مسجد اقصیٰ پر حملے جاری رکھے، لیکن امن کے شراکت دار اسرائیلی مظالم پر خاموش رہے۔ اس معاہدے کے بعد سے فلسطینیوں کو عرب دنیا کی بھرپور سفارتی حمایت حاصل نہیں رہی، جس سے ان کی جدوجہد کمزور پڑ گئی اور سیاسی تنہائی میں اضافہ ہوا۔ جب عرب ممالک خود ہی اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں تو فلسطینیوں کے لیے دنیا آواز کیوں بلند کرے؟ گزرتے وقت کے ساتھ عالمی برادری کی بے حسی بڑھتی گئی اور موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ جب UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان جیسے عرب ممالک اسرائیل سے معاہدے کرتے ہیں تو فلسطینیوں کے مطالبات غیر متعلقہ نظر آتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ پہلے ہی اسرائیل کے حامی تھے، اب عرب دنیا بھی خاموش ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ابراہیمی معاہدہ کوئی امن کا پیغام نہیں، بلکہ ایک دھوکے کی دستاویز ہے۔ یہ معاہدہ ان کی جدوجہد، ان کے خون اور ان کے خوابوں کی نفی ہے۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، جب تک بیت المقدس پر اسرائیلی قبضہ برقرار ہے اور جب تک غزہ محصور ہے، اس وقت تک ایسا کوئی بھی معاہدہ امن نہیں کہلا سکتا۔ امن کا معاہدہ تب تک کھوکھلا ہے جب تک مظلوم کے زخموں پر مرہم نہ رکھا جائے۔ یہ کیسا امن ہے جس میں ایک فریق کا خون بہتا رہے اور دوسرا فریق تالی بجاتا رہے؟